اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پہلے ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میں جب بھی کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے۔ شکریہ۔ فرسودہ لوگ۔ ابا جی کی آنکھ عموماً مدھانی کی کھرر کھرر یا چکی کی گوں گوں سے کھلتی تھی، جس کے بعد وہ ایک طویل جمائی اور طویل ترین انگڑائی کا ناشتہ کر کے ڈنگر کھولتے اور باہر چلے جاتے۔ اگر کبھی گھر کے حالات بہتر ہوتے تو بیجی منہ اندھیرے چولہا جلا کر بیٹھ جاتی۔ جو ہی کچے اپنوں کا دھواں ابا جی کے نتنوں سے ٹکراتا، وہ دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ آنکھیں ملتے ہوئے آتے اور صحن کے ایک کونے میں بنے کچے چولہے کے گرد آ کر بیٹھ جاتے، جہاں بیجی روٹی ڈالنے سے پہلے توے کے کنارے پر مکھن کی ٹکی رکھتی، جو حرارت سے تیرتی ہوئی عین درمیان آ کر ٹھہر جاتی تو بیجی توے پر روٹی پٹخ دیتی اور ایک شوں کے ساتھ تازہ مکھن کی مہک پورے صحن میں پھیل جاتی، اور جب وہ یہ پراٹھا لسی کے پیالے کے ساتھ چباتے تھے تو ان کے منہ میں دیسی گھی کے ساتھ ساتھ کبھی گیلی لکڑی اور کبھی کچے اپلوں کا کڑوا دھواں بھی گھلنے لگتا تھا۔ لیکن روٹی ملنے کی خوشی میں کڑوے دھوئیں کی کسے پرواہ ہوتی تھی، اور ہاں، اس بریک فاسٹ کے بعد وہ اپنے سنے ہوئے ہاتھ گندے کرتے سے صاف کرتے تھے، یا کبھی کبھار خوشی زیادہ ہوتی تو انگلیاں بالوں میں بھی پھیر لیتے تھے۔ روز اسکول جانے سے پہلے وہ دیسی صابن سے منہ دھوتے تھے اور باقی سارا دن خشکی دور کرنے کے لیے ہاتھوں سے چہرہ رگڑتے رہتے تھے۔ گرمیوں میں صرف دھوتی باندھ کر باقی جسم قدرت کے ایئر کنڈیشنڈ سسٹم کے حوالے کر دیتے تھے، جبکہ سردیوں میں بغلوں کو ہیٹر سمجھ کر سارا دن اور ساری رات ہاتھ ان میں دبائے پھرتے تھے۔ ان کا اسکول 5 میل دور تھا، لہٰذا وہ 5 میل جاتے اور 5 میل پیدل واپس آتے۔ 10 میل کے اس ٹورازم کے دوران اگر ان کے لنچ کا وقت ہو جاتا تو وہ راستے ہی میں کسی کھیت سے گنے توڑ کر چوس لیتے تھے۔ کبھی قسمت زیادہ مہربان ہوتی تو راستے میں مولیاں، شلجم اور گاجریں بھی ہاتھ لگ جاتی تھیں، جنہیں وہ بغیر دھوئے محض جھاڑ پونچھ کر کھا جاتے، اور اس مولی گاجر کے ساتھ عموماً مٹی کا ایک مناسب حصہ بھی ان کے پیٹ میں چلا جاتا تھا، لیکن کچھ فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ ان دنوں مٹی پیٹ میں جا کر پتھری نہیں بنتی تھی، اور کبھی ایسا ہو بھی جاتا کہ کھیتوں کے والی وارث موقع واردات پر موجود ہوتے تو مجبوراً ابا جی کو اپنا لنچ بیروں تک محدود رکھنا پڑ جاتا۔ ابا جی کی تمام تر تعلیمی قابلیت 3 کتابوں، ایک تختی اور ایک سلیٹ پر مشتمل تھی۔ اگر کسی سال بدقسمتی سے ابا جی پاس ہو جاتے تو مجبوراً کتابیں بدلنا پڑ جاتی، لیکن تختی اور سلیٹ نے دوسری جماعت تک ان کا ساتھ دیا۔ یہ صحبت مزید آگے بھی چل سکتی تھی، لیکن دوسری جماعت کے بعد بزرگوں نے تعلیم جیسا غیر پیداواری شغل جاری رکھنے کی اجازت نہیں دی۔ ابا جی بتاتے ہیں، ان دنوں ماسٹر کاغذ اور قلم کے بجائے ڈنڈوں اور چھتروں سے پڑھایا کرتے تھے، اس لیے باہمت طالب علم باؤ کے بجائے طالب حسین بننا زیادہ پسند کرتے تھے، اور جو ایک آدھ کمزور اور بزدل نوجوان بھاگنے کی جرأت نہ کرتا، اسے مجبوراً پڑھنا پڑ جاتا۔ زندگی کے ایک طویل عرصے تک انہوں نے نصاب کی چند کتابوں کے سوا کوئی کتاب نہیں دیکھی تھی۔ جب وہ 20 برس کی عمر میں پہلی بار شہر آئے تو ایک بک اسٹال پر رنگین کاغذوں پر چھپی سینکڑوں کتابیں دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ ابا جی کو جوتوں اور کپڑوں کا جوڑا سال میں ایک بار ملتا تھا، لہٰذا وہ جوتوں کو عموماً حفاظت خود اختیاری کے تحت پاؤں میں کم اور بغل میں زیادہ رکھتے تھے۔ رہے کپڑے تو وہ چند ہی ہفتوں میں درختوں پر چڑھنے اور ڈنگروں کے پیچھے بھاگنے سے لیرو لیر ہو جاتے، جنہیں بیجی بڑی مہارت سے سی کر دوبارہ قابل استعمال بنا دیتی۔ اسکول سے واپسی پر چارہ کاٹنا، جوہڑ پر بھینسوں کے غسل کا اہتمام کرنا، کچن کے لیے لکڑیاں چننا اور کٹائی کے موسم میں اسکول سے طویل چھٹیاں کرنا ان کی ذمہ داری تھی۔ کبھی کسی غفلت کے باعث ان سے یہ ذمہ داری نبھانے میں کوتاہی ہو جاتی تو ان کے ابا جی، جنہیں سب چاچا کہتے تھے، فوری انصاف کی سرسری عدالت لگا کر موقع پر ہی انصاف فراہم کر دیتے تھے، جس کا احساس ابا جی کو ایک طویل عرصے تک اٹھتے بیٹھتے ہوتا رہتا تھا۔ ابا جی کا ڈنر بھی بڑا شاندار ہوتا تھا۔ اکثر سب بہن بھائیوں کو لکڑی کی طرح سخت روٹی کچے دودھ کے ساتھ نگلنا پڑتی تھی۔
کبھی کبھار انہیں ساگ، مولی، کدو اور بینگن کا سالن بھی مل جاتا تھا، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ ابا جی مرغی نہیں کھاتے تھے۔ لیکن یہ الگ بات کہ ایسا موقع عموماً گاؤں میں رانی کھیت کی وبا پھیلنے پر ہی آتا تھا۔ تاہم اس 3 کورس ڈنر سے ہٹ کر ان کی متوازن اور مسلسل خوراک کا ذریعہ چوری کے وہ انڈے ہوتے تھے جنہیں وہ مرغے کے نیچے سے اٹھا کر کچے ہی پی جاتے تھے۔ ابا جی نے 14 سال کی عمر میں پہلی بار روپیہ دیکھا۔ انہیں کبھی روپے پیسے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی، کیونکہ جب بھی عیاشی کا پروگرام بنا، گاؤں کے واحد دکاندار کو دانوں کا ٹوپا دے کر بتاشے، گڑ، مکھانے یا مرنڈا لے لیا اور دنوں تک انہیں چھپا چھپا کر کھاتے رہے۔ 20 برس کی عمر میں جب تاپ چڑھا تو پہلی بار ڈاکٹر کے روبرو حاضر ہوئے، لیکن پکے مسلمان ہونے کے باعث کافروں کی دوائیں کھانے سے انکار کر دیا اور اگلے ہی روز تندرست ہو گئے۔ بھینس اور گدھے ابا جی کی انٹر سٹی ٹرانسپورٹ ہوتی تھی، اور کبھی کبھار اگر دوسرے گاؤں یا شہر جانا پڑتا تو گھوڑے یا اونٹ سے وہی کام لیا جاتا جو آج کل ٹرکوں سے لیا جاتا ہے۔ گاؤں میں ایک نائی بھی تھا جو پورے گاؤں کی شیف بناتا، بچوں کی مسلمانیاں کرتا، رشتے کراتا، شادی اور مرگ پر کھانا پکاتا، ایک گھر سے دوسرے گھر اور ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک پیغام رسانی کرتا، اور فارغ وقت میں چودھریوں کے اسکینڈل گھڑتا۔ گویا یہ نائی ابا جی کا CNN تھا۔ تاہم ابا جی کا خیال ہے اس محرومی اور تمام تر غریبانہ پس منظر کے باوجود اس دور میں کوئی کمپلیکس نہیں تھا۔ کبھی کسی کو کسی سے شکایت نہیں ہوئی، کبھی کسی کو حالات سے شکوہ نہیں ہوا۔ دکھ آیا تو یا اللہ خیر کا نعرہ لگا کر اسے ایک طرف جھٹک دیا، خوشی آئی تو شکر الحمدللہ کہہ کر اسے بھی بھول گئے۔ نہ ماتم ہوتا تھا اور نہ ہی پٹاخے چلتے تھے۔ آج کل ابا جی میرے پاس اسلام آباد ہیں۔ رات دیر گئے جب سارا شہر سو جاتا ہے تو میں واپس آتا ہوں، لیکن گاڑی کا ہارن بجنے سے پہلے ہی انہیں دروازے پر پاتا ہوں۔ صبح جب ناشتے کے لیے کمرے سے باہر نکلتا ہوں تو انہیں ٹیبل پر بیٹھا پاتا ہوں۔ ان دونوں موقعوں پر ان کا بس ایک ہی کام ہوتا ہے، مجھے گھورتے رہنا۔ میں جب ان سے اس خاص توجہ کی وجہ پوچھتا ہوں تو وہ قہقہہ لگا کر کہتے ہیں، یار جہاں تک میرا خیال ہے تمہاری عمر 28-29 سال ہے، لیکن تمہارے چہرے پر 60 برس کی سنجیدگی ہے۔ تم نے کبھی شیشے میں اپنی شکل دیکھی؟ ابھی سے تمہارے چہرے پر جھریاں پڑنا شروع ہو گئیں، تمہارے سر میں سفید بال ہیں، تمہاری گردن پینڈولم بنتی جا رہی ہے، تمہاری ٹانگیں ہر وقت ہلتی رہتی ہیں، غصہ تمہاری ناک پر دھرا رہتا ہے، چڑچڑے اتنے ہو چکے ہو کہ بچوں کی باتیں تک تمہارے اعصاب پر بوجھ بن جاتی ہیں، گھر میں ہوتے ہو تو سب سہمے رہتے ہیں، چلے جاتے ہو تو سب دعائیں کرنے لگتے ہیں کہ یا اللہ خیر، یار تم کیا بنتے جا رہے ہو؟ میں سنتا ہوں تو احترام سے کہتا ہوں، ابا جی زندگی بڑی مشکل ہے، زندہ رہنے کے لیے بڑی کوششیں کرنی پڑتی ہیں۔ آپ کے سامنے ہوں، گھر چلانے کے لیے 2 نوکریاں کرتا ہوں، سارا دن دوڑ دھوپ میں گزر جاتا ہے، اس محنت کے بعد مزاج میں گرمی سردی نہ آئے تو کیا ہو؟ وہ دوبارہ قہقہہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں، تم پر اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے، گاڑی ہے، رہنے کے لیے اپنا گھر ہے، 2 پیارے بچے ہیں، لوگ تمہاری عزت کرتے ہیں، آمدنی بھی اچھی ہے، گھر میں کوئی بیماری نہیں، کوئی مشکل، کوئی مصیبت نہیں، لیکن اس کے باوجود تم 24 گھنٹے پریشان رہتے ہو، افراتفری اور انتشار میں رہتے ہو، ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر بھاگتے رہتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تم ناشکرے ہو، اللہ کی رحمتوں کے، اللہ کی نعمتوں کے منکر ہو، دولت کی ہوس میں، آگے بڑھنے کی کوشش میں خدا کو بھول چکے ہو۔ تم میں اور ہم میں یہی فرق ہے، ہمیں مشکل ہوتی یا آسانی اس کو نہیں بھولتے تھے، لہٰذا زندگی میں ہمارے لیے امن ہی امن اور سکون ہی سکون تھا، لیکن تم مشکل ہو یا آسانی کبھی اس کو یاد ہی نہیں کرتے، لہٰذا زندگی تمہارے لیے مشکل ہی مشکل ہے، بے آرامی ہی بے آرامی، بے چینی ہی بے چینی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب میں ہوں کر کے اٹھ جاتا ہوں، کیونکہ میں ایک مصروف آدمی ہوں، اتنا مصروف آدمی جس کے پاس پرانے اور فرسودہ لوگوں کی پرانی اور فرسودہ فلسفی کا جواب دینے کے لیے کوئی وقت نہیں۔